سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ یوسف کا دوسرا رکوع چل رہا تھا. آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں. یہ 12واں پارہ ہے اور تیسرا پاؤ ختم ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بالآخر یہ مشورہ طے کر لیا کہ یوسف کو اپنے والد سے دور کرنا ہے کیونکہ ان کی محبت ان کی طرف زیادہ ہے اور ہم زیادہ ہیں, ہم سے محبت کم ہے. تو اگر ہم دور کر دیں گے تو ہماری محبت ہو جائے گی اور پھر یوسف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم یہاں نہیں پائیں گے. تو بہرحال انہوں نے اس مشورے کو طے کرنے کے بعد والد محترم کو قائل کیا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں. ان کی صحت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سیر و سیاحت کریں, کھائیں پئیں کودیں دوڑیں, یہ ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. یعقوب علیہ السلام بھی ان کی بات پر قائل ہو گئے اور ساتھ ساتھ ایک خدشہ بھی ظاہر کر دیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ اور بھیڑیے نہ اس کو کھا گئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی بڑی قوت والے اور اتنی بڑی جماعت ہیں, ہم ایک آدمی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے. فلما ذهبوا به, پر جب وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے, وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں اور انہوں نے ڈال دیا. کنویں کے اندر انہوں نے ڈال دیا. کنواں زیادہ گہرا بھی نہیں تھا اور اس کے اندر پانی بھی نہیں تھا, خشک تھا. وہ رسی کے ساتھ باندھ کر انہوں نے آدھ ہاتھ نیچے لٹکا کر پھر چھوڑ دیا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی وہ چاہتے تھے ان میں سے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں قتل کا مشورہ دیا تھا, وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اب یہاں اوپر سے پتھر مار کے ہلاک کر دیں, لیکن کیونکہ دوسرے بھائی نہیں مانتے تھے اس لیے وہ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے ڈال دیا ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی, یوسف کی طرف, کہ آپ گھبرائیں نہیں, ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس سارے معاملے کو آپ اپنے بھائیوں کے سامنے ان کو بتائیں گے اور ان کو بیان کریں گے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا.
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف کو ہم دور کر کے ختم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے یوسف کو بلند کرنا ہے اور مقام دینا ہے اور ایک عظمت دینی ہے۔ پھر ایک وقت آنے والا ہے، پھر یہی بھائی جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور یوسف علیہ السلام اپنے اس معاملے کو بیان کر رہے ہوں، ان کو باخبر کر رہے ہوں گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تمہارا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور نگرانی کر رہے تھے، روزانہ دیکھ رہے تھے کہ ہے یا کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا، زندہ بچے ہوئے یا ختم تو نہیں ہو گئے۔ اور گھر جب وہ آئے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، شام کو جب وہ گھر آئے تو روتے ہوئے آئے، شور شرابہ کرتے ہوئے آئے۔ ان کا یہ رونا یہ مصنوعی تھا، جھوٹا رونا تھا۔ اور فرمایا قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم جب یہاں سے گئے تو ہم جو دوڑ لگانے لگ گئے، ایک دوسرے کے مقابلہ ایک دوسرے کرنے لگ گئے، کون آگے بڑھتا ہے، ہم دوڑ لگا رہے تھے۔ اور وترکنا یوسف، اور یوسف کو ہم نے عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا کہ آپ یہاں بیٹھے۔ ہم دوڑ لگا رہے تھے، اس میں مشغول ہو گئے، اور فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گئی۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر عقل مندی کی بنا پر کسی کو بات سمجھا رہا ہو تو اگلا جب اس کا ذہن ہی الٹا ہو وہ اسی بات کو ہی پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یہ موقع بہت اچھا ہے کہ ہم ایسے ہی کہیں، جیسے کسی نے کسی کو نقصان پہنچانا اور ہم یہ کہیں کہ آپ اس کو نقصان نہ پہنچا دیں، وہ کہتے ہیں موقع بہت اچھا ہے، پہنچا بھی سکتا ہوں، خدشہ بھی تھا اس کو۔ تو بھائیوں نے بھی وہی بہانہ بنا لیا کہ اس کو بھیڑیا ہی کھا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے خدشے کا اظہار کیا تھا، یہ نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو انہوں نے کہا یہ بہانہ بہت اچھا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں لیکن آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے۔ اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور یہ مصنوعی رونا دھونا اور اس طرح کے دلائل، اور پھر ایسے انداز سے وہ بیان کر رہے تھے کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ مظلوم ہیں اور ان کے سامنے یہ واقعہ واقعی پیش آ گیا۔ اور ساتھ اپنی بات کو اور ثابت کرنے کے لیے جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر گرا رہے تھے قمیص بھی اتار لی، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر وہ لے آئے اور دکھایا کہ یہ قمیص ہے یوسف کی، اور دیکھیں خون بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ بات کو پورا ثابت کرنے کے لیے قمیص کو پھاڑتے بھی تو صحیح نا، بھیڑیا پڑا ہے، اس کے دانت بھی لگے ہوں گے، اور اس نے اگر انسان کو چیر پھاڑ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ کپڑا بھی تو پھاڑا ہوا ہونا چاہیے نا، تو قمیص پوری ثابت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے جب قمیص کو دیکھا فرمایا بل سورت لکم انفسکم امرا، میں تو یہی کہتا ہوں بلکہ تم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، بنا لی ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو قمیص تو بالکل صحیح سلامت ہے، خون لگا ہوا ہے اور پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تھے، کیا ان کا رونا دھونا ہوتا، کیا وہ شور شرابہ کرتے، کیا وہ واویلا کرتے؟ انہوں نے ایک ہی بات فرما دی فصبر جمیل، تم نے تو اپنی بات بنا لی ہے لیکن میں صبر کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، اور صبر ہی بہت قیمتی چیز ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب بھی تو یاد تھا نا کہ میرے بیٹے کو خواب آیا ہے، اس کو سورج اور چاند سجدہ کر رہے، تو آخر یہ خواب ثابت ہونا ہے، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے رہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے اپنا کام پورا کر کے دکھانا، لہذا میں ان کے پیچھے لگ جاؤں، مجھے دکھاؤ کہاں کھا گیا ہے، ان کی ہڈیاں کہاں پڑی ہیں، کیا ہو گیا ہے، ہم اس کو ڈھونڈتے پھریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی لفظ ارشاد فرما دیا فصبر جمیل، بس صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم بنا رہے ہو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کرنے والا ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے، اللہ میری مدد کرے گا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اللہ پر بہت امید رکھتا ہوں، اور اللہ کے نبی تو ویسے بھی توکل اللہ کے اندر بہت بلند مقام پر ہوتے ہیں۔ فرمایا اب وہ
یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال کر نگرانی کر رہے تھے، روزانہ دیکھ رہے تھے، آ جا رہے تھے، بھئی کوئی ان کو اٹھا کر لے گیا ہے، یا پڑے ہوئے ہیں، یا زندہ بھی ہیں، یا ختم ہو گئے ہیں. یعنی وہ بات کو پورا کرنا چاہتے تھے کہ بالآخر یہ بات پوری ہو جائے کہ یوسف دور ہو گیا ہے. وجاءت سیارہ، ایک دن ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے تھے. 3 دن کے بعد یہ قافلہ وہاں آیا. 3 دن یوسف علیہ السلام کا کنویں کے اندر بچپن میں وہاں رہنا اور کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا. بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں جو بھائی ان کی خیر خواہی کر رہا تھا اور دوسرے بھائیوں سے ڈر بھی رہا تھا، اور اس نے مشورہ بھی یہی دیا تھا کہ ان کو قتل نہ کریں، وہ ہمدردی رکھتا تھا، وہ خفیہ اس کو کھانا بھی پہنچاتا تھا کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ نے انتظام کر دیا، اللہ کے سامنے کون سا مشکل کام. تو بہرحال وہ قافلہ آ گیا. فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے پانی لانے والوں کو بھیجا کہ جاؤ کوئی کنواں ڈھونڈ کے پانی لے آؤ. فادلا دلوا، وہ اس کنویں پر پہنچے. انہوں نے کہا پانی ہوگا. انہوں نے اندر اپنا ڈول ڈالا. جب انہوں نے ڈول دیکھا وزنی ہے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پانی سے بھر گئی ہے، تو اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں، اور کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، ہے خوشخبری، آج تو ایک خوبصورت بچہ مل گیا. یہ تو خوشخبری ہے بہت بڑی. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی جو کام تھا عروج پر تھا. لوگوں کو غلام بنا کر بیچتے تھے. غلامیت جو تھی عام تھی، اور غلام خرید و فروخت ان کے لیے بازار لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ بچہ ہمیں مل گیا، ہمیں اس کو قیمتی داموں بیچیں گے. تو کیا دوسرے قافلوں کو ہم بتائیں، قافلے والوں کو، کیوں نہ اس کو ہم چھپا لیں. انہوں نے اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا کہ ہمیں یہ کام دے جائے گی، ہم اس سے پیسہ کمائیں گے. واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے اللہ ان کو جان رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. ادھر سے بھائیوں نے کیا کیا، ادھر سے وہ بھی اس کو چھپا کر اور فروخت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان سے پیسے کما لیں. اب جب وہ یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے اور بھائی بھی نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے اندر تو بھائی نہیں ہے. انہوں نے کہا ساتھ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، بس انہی کا بندہ آیا ہوگا. اور ڈھونڈ کر سچے بن کے وہاں پہنچ گئے. اور بھائی ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام یہاں آیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی بتاؤ آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا ہے، ہمیں ملا ہے، تو بس یہ ہمارے حوالے کرو، یا اگر خریدنا چاہتے ہو تو ہم سستے داموں آپ کو بھیج دیتے. مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو بھیج دیں اور سچے بن کے کچھ پیسے بھی لے لیں، اور مقصد یہ ہے کہ جلدی سے یہ بھی لے کر چلے جائیں، یہاں ٹھہرے نہیں، اور یہ نہ ہو کہ والد صاحب کو پتہ چل جائے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے الفاظ کے اندر فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ ایک ایسے سمجھیں کہ بہت ہی کم قیمت، جس کو ہم کھوٹی قیمت کہتے ہیں، اتنے قیمتی بھائی کو انہوں نے تھوڑے ہی داموں بھیج دیا. چند دراہم لے لیے اور بھائی کو بیچ دیا. اتنا بڑا ظلم کیا. ایک تو کنویں کے اندر ڈالا، پھر ساتھ یہ ہے کہ آگے جا کر دوبارہ اس کو دور کرنے کے لیے اس انداز سے وہ بیچ کر چلے آئے تاکہ جو ہے ہم اس کو دور ہی کر دیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے والد سے دور کریں گے تو اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ بے رغبتی رکھنے والے تھے اس بارے میں، اور یہ اس بارے میں بہت ہی زیادہ جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی کسی بات کا بھی احساس نہ کیا. آخر بھائیوں پر اثر بھی ہوتا ہے، لیکن جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور جب دل جو ہے وہ سخت ہو جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جب دل سخت ہو جائے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پتھر بھی اللہ کی خشیت سے گر جاتا ہے اور وہ بھی اس سے بھی پانی نکل آتا ہے. وہ جب بھی اللہ کے سامنے روتا ہے تو اس میں سے بھی پانی نکل آتا ہے. انسان ہے جو اتنا سخت ہو جائے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جائے، پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو بہرحال انہوں نے ایسے کر دیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو وہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا وہ مصر کی طرف لے کر چلا گیا، اور وہ بہت خوش ہو گئے کہ اپنے مشن میں ہم کامیاب ہو گئے. اب والد کی محبت ہماری طرف ہوگی اور والد کی نگاہوں کا مرکز ہم بن جائیں. لیکن ایسا وہ کیا کر سکتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کے فراق میں اللہ کے سامنے استدعائیں کرتے رہے. آگے مزید تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف کو پھر کیا مقام عطا فرمایا. اللہ کے سامنے کوئی دیر نہیں ہے.
کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ بلکہ اپنی بات کو پورا کروانے کے لیے بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری بات پوری ہو رہی، حقیقت میں وہ اللہ کی بات پوری ہو رہی ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات بھی وہی ہے، ذلت دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں اللہ جس کو عزت دینا چاہے اور دنیا جتنی اس کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ پھر بھی اس کو عزت دے کر رہتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، ساری دنیا مل کر عزت دینا چاہے، وہ عزت نہیں دے سکتے، وہ ذلیل ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ میں اس کو عزت دے دوں، اللہ اس کو عزت نہیں دینا چاہتا، وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کام میں کر لوں، اور فرمایا اللہ پھر اس کو بھی ذلیل کر دیتا ہے جو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ عزت دینا چاہے ذلت دینا چاہے وہ اس کی مرضی ہے۔ عزت ذلت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہم یہ سمجھے کہ ہم اللہ کا مقابلہ کریں، اس طرح پھر ناکامی ہوتی ہے، انسان خود ناکام ہوتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں آ کر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مزید اگلی آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور کس مقام پر کس انداز سے وہ پہنچے، انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت اور عمل کرنے کی توفیق نصیب